ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملک پاکستان کی بہت ہی عظیم درسگاہ اور ثانیہ دیوبند جس کو کہا جاتا ہے، دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک میں جمعہ کی نماز میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، اور جس میں وہاں کے نائب مدیر حضرت مولانا حامد الحق صاحب رحمہ اللہ تعالی شہید ہو گئے، اور ان کے ساتھ بہت سے احباب بھی شہید ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاملہ مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں مقام اعلیٰ عطا فرمائے۔ شہید کی تو اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں، اور چونکہ یہ خاندان ہے ہی بہت عالی، حضرت مولانا سمیع الحق صاحب نور اللہ مرقدہ اس سے قبل چند سال پہلے شہید کیے گئے، اور وہ بھی اس دنیا سے شہادت کا مقام لے کر رخصت ہوئے۔ اب ان کے یہ جانشین اور بیٹے جو بہت ہی بہترین انداز میں ملنسار تھے، ہر انسان کے ساتھ پیار محبت سے پیش آنے والے تھے، اور بڑے با اخلاق اور جو ہے خاموش طبع تھے، اور وہ شہادت کا یہ مقام پا گئے، اور مسجد کے اندر نماز کی نیت میں اور وضو کی حالت میں جمعہ کا دن شہادت کا انہوں نے یہ مقام پایا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ایک نسبت بھی ہو گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہادت کا مقام پاتے ہیں نماز کی حالت میں اور مسجد کے اندر۔ تو گویا کہ ہمارے اکابر کی جو نسبتیں ہیں وہ پوری کی پوری صحابہ اکرام کے ساتھ ہیں، چونکہ یہ صحابہ کا دفاع کرتے تھے، حق بات ہر جگہ بیان کرتے تھے، اور ہر جگہ صحابہ اکرام کی تعریف کو بیان فرماتے تھے، تو اللہ نے نسبتیں بھی صحابہ والی عطا فرمائیں۔ گویا کہ دنیا سے جانا تو ایک غم ہے، ہمیں افسوس بھی ہے، لیکن شہادت کا مقام پا کے جانا یہ ہمارے لیے ایک تمغہ ہے، اور ہم سب دعائیں کرتے ہیں یا اللہ ہمیں شہادت عطا فرما۔ لیکن ایسے لوگ جو اس طرح کی بدبختی کرتے ہیں اور مساجد پر اس طرح کے خودکش حملے کرتے ہیں، یا اللہ کے بندوں پر حملے کرتے ہیں، مخلوق میں سے کسی کو بھی اس طرح دنیا سے موت کی طرف دھکیلتے ہیں، یہ لوگ بدبخت ہیں۔ یہ وہ ذہن رکھنے والے ہیں کہ جن کی اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی پکڑ کرنی ہے، آخرت میں بھی پکڑ کرنی ہے، اور جو ایک انسان کو قتل کر دے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ ابدی دوزخی بن جاتا ہے متعمدن۔ اللہ رب العزت خود کہتے ہیں کہ جس انسان نے ایک انسان کو قتل کیا، ایک انسان کے قتل پر خالدن کا لفظ اللہ رب العزت نے بولا، تین چیزوں کے لیے، شرک کے لیے خالدن بولا، سود کے لیے بولا، اور ایک اللہ نے ناحق قتل کرنے پر کسی کو۔ اسٹیٹ اگر کسی کو پھانسی دیتی ہے، اسٹیٹ کی طرف سے جو آرڈر ہوتا ہے وہ ایک حق پر جو مبنی ہوتا ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن انسان اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا کہ میں فلاں کو مار دوں، فلاں کو ختم کر دوں۔ جو انسان کسی ایک انسان کو بھی قتل کرے گا وہ ابدی دوزخی ہو جائے گا۔ بعض علماء نے کہا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ کتنا بڑا ان پر وبال ہے۔ یہ تو جنت میں چلے گئے، شہید ہو گئے، اور صحابہ اہل بیت کے پڑوس میں جنت میں ان کے پڑوسی بن گئے، لیکن جن لوگوں نے یہ کردار ادا کیا ہے ان کی جو ہے نسلیں بھی ان کے لیے بد دعائیں کریں گی، اور ان کے لاکھوں چاہنے والے، ان کے لاکھوں شاگرد، اور پوری دنیا میں اکوڑا خٹک کے نسبت والے لاکھوں کروڑوں لوگ، میں سب سے تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مولانا حامد الحق صاحب نور اللہ مرقدہ کی کامل مغفرت فرمائے، اور ان کے خاندان کے تمام لوگوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے بھائیوں کو، مولانا جو ہمارے مخدوم ہیں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نائب صدر بھی ہیں مولانا انوار الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں ان سے بھی تعزیت کرتا ہوں، اور وہ ہمارے بڑے ہیں، اور وہ اکوڑا خٹک کے اس وقت محتمم ہیں، ان کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے، اور ان کے بچوں سے بھی تعزیت کرتا ہوں، پورے اکوڑا خٹک کے استاد اساتذہ سے، اور وہاں کے پڑھنے والے طلباء سے، وہاں سے محبت کرنے والے لاکھوں کروڑوں انسانوں سے تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، علماء کرام کا سایہ ہمارے سر پہ قائم دائم رکھے۔ مولانا حامد الحق صاحب نور اللہ مرقدہ کو اللہ تعالیٰ جو ہے شہادت کا جو مقام دیا ہے اور ان کو صحابہ کرام کے ساتھ ایک نسبت دے دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔